ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کا کورونا کے ہاٹ اسپاٹ علاقوں کا دورہ، دفعہ 144 پر عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کی اسسٹنٹ کمشنر کو اپنی تحصیلوں میں ہاٹ اسپاٹ کی انفیکشن جاری رکھنے کا عزم، SOP سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ جنگ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد، ضلعی انتظامیہ نے وائرس کے پھیلاؤ پر شہر کی 7 مختلف گلیوں کو سیل کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں محلہ مرزی پورہ، گوجرا روڈ، موچی والا اور چک 214 کے علاقے شامل۔ خلاف ورزی کی جائے تو کارروائی کرے، یوں کاروبار بند نہ کرے۔ فیصل آباد میں کاروباری طبقے کے لاک ڈاؤن پر تحفظات، تاجر رہنما عباس حیدر شیخ نے 2 ماہ کی بندش کو ناقابل تلافی نقصان قرار دے دیا۔ وائس چیئرمین پاورلوم ایسوسی ایشن نے لاک ڈاؤن سے بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کمالیہ میں کورونا ریلیف ٹائیگر فورس پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام، متعدد دکانوں کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر خود ہی سیل کیا۔ کارروائی کے دوران کوئی متعلقہ افسر نہیں ہوتا، انجمن تاجران نے اعتراض اٹھا دیا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی زد میں آنے والے علاقوں میں عوام کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ، ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور مستقل موبائل ہیلتھ یونٹ بھیجے جائیں گے۔ کمشنر فیصل آباد نے خاندانی منصوبہ بندی کے عملے کو محکمہ صحت کے ماتحت کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 76 افراد نے کورونا وائرس کی تصدیق، متاثرہ افراد کی تعداد 4175 ہو گئی، 300 ڈاکٹرز بھی شامل۔ جنگ میں کورونا مریض 154، سنیوٹ میں 155 ہو گئے۔ جنگ DHQ کے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر محب النبی کی ٹیسٹ رپورٹ بھی پازیٹیو آ گئی۔ کورونا کے خلاف جنگ لڑنے والے فرنٹ لائن سولجرز ڈاکٹر قمر خلیل کو سٹی 41 کا سلام۔ ڈاکٹر قمر خلیل کے انتقال پر ہر آنکھ اشکبار، ڈاکٹرز اور سماجی حلقوں کی جانب سے زبردست خراج تحسین۔ ڈاکٹر قمر خلیل ضلعی یونیورسٹی کی ڈسپنسری میں میڈیکل آفیسر تعینات تھے۔ دوران ڈیوٹی ڈاکٹر قمر خلیل 4 جون کو کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ حسیب شہید کالونی فیصل آباد کے جنرل اسپتال کو CBC مشین نہ مل سکی، ڈینگی سمیت دیگر امراض کی تشخیص کے لیے مریض پریشان۔ MS ڈاکٹر آصف حمید سلیمی نے حکام کو مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ فیصل آباد میں چینی نایاب، ضلعی انتظامیہ کے بنائے گئے پوائنٹس پر بھی چینی کی دستیابی ممکن نہ ہو سکی۔ شہری چینی کے حصول کے لیے دربدر، جنگ انتظامیہ بھی عوام کو سستے چینی کی فراہمی میں ناکام، ایک بھی سیل پوائنٹ قائم نہ کیا جا سکا۔ 70 روپے کلو چینی نایاب، 80 روپے میں فروخت جاری۔ آٹے کے سرکاری ریٹ پر عمل درآمد نہ ہو سکا، چنیوٹ میں 20 کلو کا تھیلا 900 سے 950 روپے میں دستیاب۔ چکی مالکان نے بھی آٹے کا ریٹ بڑھا دیا، شہری پریشان، حکومت سے آٹے پر سبسڈی دینے کی اپیل۔ چنیوٹ میں دال مونگ کی قیمت میں 27، دال چنا اور کالے چنے کی قیمت میں 4 روپے کمی، دال مسور اور بیسن 3، دال ماس کی قیمت میں 2 روپے کم کر دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ٹوبہ نے چینی پہ تمام اشیاء کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ پیٹرول سستا ہو گیا مگر جزوی قلت 19ویں روز بھی برقرار۔ فیصل آباد اور چنیوٹ کے بیشتر پمپ مالکان نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دی، کہیں لمبی لائنیں، محدود مقدار اور بلیک میں فروخت کی شکایات۔ پیٹرول کی فراہمی نہ ہونے پر زراعت کا شعبہ بھی متاثر ہونے لگا۔ DG نیب کی زیر صدارت نیب لاہور میں ریجنل بورڈ میٹنگ، کرپشن کے مقامات میں اہم پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن منتقل کرنے کی منظوری۔ نیب ذرائع کے مطابق رانا ثناء اللہ کے خلاف 40 کروڑ سے زائد اثاثہ جات کے شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ پیسکو نے نادہندگان کے خلاف شکنجہ کس لیا، 33 سرکاری اداروں کے ذمہ 36 کروڑ روپے واجب الادا۔ جیل خانہ جات، SNGPL، زرعی یونیورسٹی اور TMA سمیت دیگر کو فائنل نوٹسز جاری۔
ادائیگی نہ ہونے پر 30 جون کے بعد کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ سرکاری دفاتر واسا کا کروڑوں کا پانی پی گئے، ادائیگیاں نہ کی، 20 سرکاری ادارے واسا کے کروڑوں کے نادہندہ، 11 کروڑ 29 لاکھ روپے کی وصولی نہ کی جا سکی۔ سب سے زیادہ 5 کروڑ 23 لاکھ اور 23,000 روپے فیسکو اور محکمہ تعلیم کے ذمے 1 کروڑ 17 لاکھ 17,000 روپے واجب الادا۔ فیسکو ملازمین معطلیوں اور مٹیریل کی عدم دستیابی پر نالہ، چیف انجینئر آپریشنز فیسکو عمر لودھی کے خلاف سراپا احتجاج، مظاہرین نے فیسکو ہیڈ آفس فرسٹ سرکل کے سامنے احتجاج کیا، جبکہ گزشتہ روز معطل ہونے والے ایس ڈی او مبشر لاڑا کو سی ای او فیسکو نے بحال کر دیا۔ چنیوٹ کے شہری سابقہ دور کے ادھورے منصوبوں سے پریشان، 23 کروڑ روپے سے شروع ہونے والا سیوریج کا بڑا منصوبہ ٹھپ، محلہ عثمان آباد، مسکین پورہ، فتح آباد اور مقصود آباد کے مکین متاثر، پیرس روڈز میں فاروق اعظم چوک میں گندا پانی دریا کا منظر پیش کرنے لگا، شورکوٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی سیوریج مسائل سے دوچار، گندا پانی جمع ہونے سے پلاٹ جوہر لگنے لگے، بدبو سے سانس لینا محال ہو گیا۔ فیصل آباد میں علامہ اقبال کالونی ای بلاک کے مکینوں کی سنی گئی، سٹی 41 کے مسئلہ اجاگر کرنے پر 2 ماہ سے جمع سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے کام شروع، واسطہ نے نئی پائپ علاقے میں پہنچا دیے، مکینوں نے سٹی 41 کا شکریہ ادا کیا۔ ٹوبہ شورکوٹ روڈ کی تعمیر و مرمت کے وعدے وفا نہ ہو سکے، بجٹ میں کوئی فنڈ نہ ملے، رواں سال بھی منصوبے ادھورے رہنے کا خدشہ، خستہ حال سڑک حادثات کی وجہ بننے لگی، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ جنگ میں کھیلوں کے منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص، سیٹلائٹ ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم، سپورٹس کمپلیکس چنڈ بھروانا کی تعمیر و مرمت ہوگی، والی بال گراؤنڈ بھیرو کوٹ خان، سپورٹس کمپلیکس احمد پور سیال کی تعمیر ہوگی، فیصل آباد میں کبڈی کے کھلاڑی کوئی منصوبہ نہ ملنے سے مایوس۔ پولیس اصلاحات کی باتیں صرف باتیں ہی رہ گئیں، چنیوٹ کے 300 سے زائد مقامات کے چلان بر وقت عدالتوں میں جمع نہ کروائے جا سکے، تفتیشی افسر کی جانب سے رشوت مانگنے کا انکشاف، انصاف کے انتظار میں سینکڑوں شہری جیلوں میں موجود۔ تھانہ سرگودا روڈ کے علاقہ نگہبان پورہ کے رہائشی 13 سالہ مہوش 8 دن قبل مبینہ طور پر اغوا ہوئی، مقدمہ بھی درج کیا گیا مگر تاحال گھر واپس نہ لوٹی، لواحقین کا پولیس کی طرف سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پی ٹی سی ایل سسٹم سے بیٹری اور کارڈ چرانے والے 4 ملزمان فیصل آباد سے گرفتار، سی آئی اے کا 76 لاکھ روپے کی 192 بیٹریاں برآمد کرنے کا دعویٰ، ملزمان نے فیصل آباد میں صوبہ بھر میں وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ای لائبریریز کی آئی ٹی بورڈ سے ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس منتقلی پر کام جاری، پنجاب حکومت نے ڈسٹرکٹ ٹیکنگ اوور کمیٹیاں قائم کر دی، متعلقہ ڈویژنل سپورٹس آفیسرز کنوینئر نامزد، تمام ملازمین کو فارغ کرنے کا حکم نامہ پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔ زرعی یونیورسٹی سٹی فیصل آباد میں موک ٹیسٹ میں سامنے آنے والی غلطیوں کے بعد مڈ ٹرم امتحانات کے لیے پالیسی تبدیل کر دی، مڈ ٹرم امتحانات میں طلبہ کی حاضری 94% سے بھی زائد رہی، وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف کہتے ہیں اگلے ہفتے سے یونیورسٹی کے تمام سیمسٹر کے فائنل امتحانات لیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نعیم اللہ بڑائچ کا مرمتی کاموں کا دورہ، سرگودا روڈ سے چناب کلب تک مکمل ہونے والے پیچ ورک کا معائنہ کیا، جبکہ جیل روڈ پر جاری مرمتی کام کا بھی جائزہ لیا۔ کورونا کے بڑھتے خدشات، محکمہ صحت کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کی تلقین، قوت مدافع بہتر رکھنے کے لیے تازہ سبزیاں اور پھل کھائیں، گرم پانی پئیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، سی ای او ہیلتھ سینئر ڈاکٹر مشتاق بشیر آفس کا مشورہ۔ کورونا کے مریضوں کے لیے پلازما کا فی سبیل اللہ عطیہ، ایلیا کیئر ہوم کے زیر اہتمام فیصل آباد میں بلڈ ڈونیشن، گمنام عظیم ہیرو انسانیت کی خاطر میدان میں آ گئے۔
اور وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سٹی 41 کا سلام۔ پاک آرمی کے جوان محمد شفیق شہید کی 11ویں برسی شورکوٹ میں منائی گئی۔ سوات میں جام شہادت نوش کیا، والدین کا سر فخر سے بلند۔